السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ فیصل جاوید نے کہا کہ پشاور کو 2022 کے پائیدار ٹرانسپورٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ پشاور کو دنیا کے ان 3 شہروں میں شامل کر لیا گیا جو اپنی گلیوں کو تبدیل کر رہے ہیں، پائیداری کو ترجیح دے رہے ہیں اور تمام رہائشیوں کے لیے رسائی اور نقل و حرکت کو بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پشاور کو 2022 کے پائیدار ٹرانسپورٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ ایوارڈز کی تقریب 9 فروری کو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہوگی۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت اور منظوری کے لیے اجلاس ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل کمشنر امان انور کڈوائی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں تحصیل کمپلیکس شالیمار لاہور کی اسکیم کو ریوائز کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس میں باغ جناح کے اندرونی سڑکوں اور کھالوں کی مرمت اور بحالی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر خضر فریادوف نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ اور تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ نیول چیف اور معزز مہمان نے خطے کی میری ٹائم سیکورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سٹی شبیر احمد سٹھار کے مطابق ملزمان کو علاقہ تھانہ نبی بخش بغدادی اور کلری کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ علاقہ تھانہ نبی بخش سے ایک ملزم مقبول احمد عرف کاکا کو گرفتار کیا گیا، جس سے 145 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ علاقہ تھانہ بغدادی سے ایک ملزم نثار احمد کو گرفتار کیا گیا، جس سے 60 گرام آئس برآمد کی گئی، جبکہ علاقہ تھانہ کلری سے ایک ملزم عدنان کو گرفتار کیا گیا، جس سے 23 گرام آئس برآمد کی گئی۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔ اہلیان لیا کے لیے خوشخبری، ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز۔